اللہ پاک یوسف بھائی کو غریق رحمت کرے. آپ نے ملاحظہ کیا ان کی ظاہر ایک چھوٹی سی کلپ ہے، بہت ساری ویڈیوز ان کی ہیں، لیکن کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر ہم کام کریں گے. یہ جو سانگ آپ نے بھی ملاحظہ کیا، روحان یہاں موجود ہیں، ان کو اس میں جوائنٹس ہے، لیکن یوسف بھائی کی محبت میں یہ آ گئے اور یہ گانا گایا بھی روحان نے ہے. ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں، سید ذوالفقار علی شاہ صاحب. یہ آرٹس کونسل میں تربیت دیتے ہیں، ٹریننگ دیتے ہیں سانگ کی، اور نعت جو نئے نعت ہیں ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. یہ بھی سلسلے میں کام کر رہے ہیں، یہ بھی ان کے دوستوں میں سے ہیں تو یہاں تشریف لائے ہیں. ان کے علاوہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب یہاں موجود ہیں، جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور آج کل یہ المصطفیٰ میڈیکل سینٹر میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میرے لیے ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ اسی کالج کے طالب علم رہے ہیں، انہوں نے، میں پرنسپل ہوں اس کالج کا. تو ڈاکٹر عمر فاروق صاحب ہمارے المنائی بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان سے اس سلسلے میں ہمارا ایک لنک بن گیا. اس لنک کو انشاءاللہ کنٹینیو بھی کریں گے. میں یہاں بلاؤں گا ان کے بڑے صاحبزادے علی اذان یوسف کو تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں. علی اذان اس وقت یہ ماسٹرز کے فائنل ایئر میں، یا غالباً پورا ہو گیا، آپ کو پورا ہو چکا، اور یہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً بڑا مشکل مرحلہ ہے میرے لیے، اور شاید میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے، بولنے کے لیے. میں بچپن سے تقریباً کوئی 6 سال 5 سال کی عمر سے اسٹیج پہ آتے جا رہا ہوں، اور میں نے کراچی میں، پاکستان میں کئی تقریری مقابلوں میں حصہ لیا، لیکن آج سے پہلے کبھی اسٹیج پہ میں اس طرح نہیں کانپا ہوں جس طرح میں آج کانپتا ہوں. سب سے پہلے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، تھینک یو کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کو کہ جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا. اور سب سے پہلے یوسف رضا رحمانی صاحب، پروفیسر صاحب، اور دوسرے بابا کے دوست جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ محفل کا انعقاد ہوا ہے. تو میں سب سے پہلے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف وقت سے ٹائم نکالا، وقت نکالا، اور یہاں پر میرے والد صاحب کے لیے ایک محفل کا انعقاد کیا. میرے پاس زیادہ کچھ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے نہیں، لیکن میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو، میرے بابا کو، یوسف رحمانی صاحب کو، پوری زندگی ایک نہایت ہی رحم دل انسان پایا. کہ بچپن سے لے کر آج تک نہ میرے بابا نے کبھی مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، نہ کبھی میرے بہن بھائیوں پہ، اور میں نے اپنی 23-24 سال کی پوری زندگی کے اندر نہ میرے بابا کے ہاتھوں سے، نہ میرے بابا کی زبان سے کسی کو تکلیف دیتے دیکھا. تو میں نے اپنے والد صاحب کو ایک نہایت ہی رحم دل شخصیت پایا ہے، اور میں اللہ سے یہی امید کرتا ہوں کہ اللہ بھی ان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمائے گا. بیکاز رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. بے شک انسانی زندگی کا یہ ایک حقیقت ہے، ایک اصلیت ہے کہ ہمیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. سبحان الذی لا یموت، وہ اللہ کی ہی ذات ہے جس کو موت نہیں آئے گی. ہمیں انسانوں کو الٹیمیٹلی اپنے مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور میرے والد صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم شخصیت موجود ہیں، جب ابھی آپ نے کلپ میں دیکھا بھی ہوگا، یوسف بھائی ان کا انٹرویو کر رہے تھے. میں دعوت دوں گا تاثرات کے لیے محترم مکرم شمس المصطفیٰ صدی صاحب، المعروف مصطفیٰ جان، تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق پروفیسر
یوسف ظفر رحمانی صاحب پرنسپل ڈگری کالج ملید، بہت ہی عزت و احترام کے لائق اویس آفاقی صاحب المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ٹرسٹی، ہمارے بہت ہی محترم استاد جناب صغیر انجم صاحب، اور یوسف رضا رحمانی صاحب کے اہل خانہ، ان کے صاحبزادے، ان کے دوست احباب، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ ایک کمپیئر بھی تھے، ایک رائٹر بھی تھے، ڈرامہ نگار بھی تھے، پروگرام آرگنائزر بھی تھے، اور بہت ساری ان کی شخصیات کی جہتیں ظاہر بات ہے 2 یا 3 منٹ میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ایک حلقہ رحمانی سے بھی وابستہ تھے جو ان کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، یہ جو کراچی ٹیلنٹ اکیڈمی ہے اور جو ان کے دوست احباب ہیں انہوں نے یہ اس اجتماع کا انعقاد کیا، یہ بھی ایک اچھی رسم ہے۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعوت خطاب دوں گا، تاثرات کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہم سب پہچانتے ہیں ملیر میں ایک بہت بڑا نام محترم محمد اویس آفاقی صاحب، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ صغیر بھائی نے ابھی بتایا کہ موضوع میرا یہ تھا تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، لیکن ایسا نہیں ہے، مجھے ان کے ہونے سے بھی یاد ہے اور آج بھی یاد ہے، اور میں ان کے دونوں صاحبزادوں سے دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشن میں، جو ہمارے یوسف رحمانی مشن چلا رہے تھے، اس مشن میں آپ صغیر انجم کے ساتھ مل کر، یوسف ظفر رحمانی کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے کام کریں، یہ کمی محسوس نہ ہو کہ یوسف ہمارے درمیان میں نہیں۔ یوسف کا تعلق المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے، المصطفیٰ نعت اکیڈمی اینڈ ٹیلنٹ اکیڈمی سے تھا، اور اس نے اس میں ایک مقام حاصل کیا۔ ابھی نعمان، قاری نعمان کا نام لیا گیا، سینکڑوں قاری نعمان بنائے۔ میں گفتگو کے لیے زحمت دوں گا ان کے بہت ہی پرانے ساتھی، ان کے دوست، اور ایک ان کا عجیب و غریب قسم کا تعلق رہا، محبت کا بھی اور سمجھانے کا بھی۔ تشریف لائیں گے سید نظام الدین صاحب، پرنسپل لٹل جینیس گرامر اسکول، اور 1 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن مجبوری ہے کہ ہمیں ٹائم بھی پورا کرنا ہے۔ آئیے تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داؤد صاحب نے بھی جو واقعہ سنایا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں زندگی کے ہم لوگوں کے ساتھ گزرے ہیں۔ ظاہر ہے جب 45 سال پرانی دوستیاں ہوں تو اسے زندگی کی کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان شیئر کرتا ہے ایک دوسرے۔ ہم ان کے ساتھ اس طرح رہتے تھے کہ اپنی ہر چیز میں ہی شعبہ جاتی زندگی ہو یا گھریلو زندگی ہو، سبھی باتیں ہم لوگ کیا کرتے تھے۔ کون سی بات کو یاد کریں اور کس چیز کو اس وقت نہ کریں، یہ بہت مختصر ٹائم ہے، اس میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ میں بھی آپ سے اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوسف سے جو انتقال سے 2 دن پہلے دو مرتبہ میری جو ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک مرتبہ جب مجھے معلوم بتایا تھا انہوں نے خود کہ ان کو جوائنٹس ہو گیا تھا وغیرہ وغیرہ، بیمار تھے وہ کافی عرصے سے، پھر کچھ دن تک رابطہ نہیں ہوتا تھا، تو مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میں گھر جانا چاہتا تھا۔ میں نے صغیر بھائی سے تذکرہ کیا، صغیر بھائی نہیں جا پائے، تو پھر میں نے ان کے بیٹے سے، صاحبزادی یہاں موجود ہیں، ان سے رابطہ کیا۔ میں نے کہا ان سے میری بات نہیں ہو پا رہی ہے، میں ان کو فون کر رہا تھا، وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، ظاہر ہے وہ بیمار تھے، تو مجھے کسی طرح ان سے ملنا ہے، یہ ڈیوٹی پہ تھے۔ میں نے کہا میں گھر جاؤں گا، آپ گھر میں بتا دیں کہ وہ مجھے بلوا لیں اوپر کسی طرح، کون سے فلیٹ میں مجھے معلوم نہیں۔ میں چلا گیا۔ اچھا میری عادت یہ تھی کہ میں کچھ لکھتا تھا، کوئی بھی تقریر ہو یا کچھ ہو، شاعری کے اندر کچھ اشعار وغیرہ، تو میں ان کو سب سے پہلے دکھایا کرتا تھا، تو اس میں وہ کچھ نشاندہی کر دیا کرتے تھے، کوئی کمی بیشی ہوتی تھی تو کچھ ان کا آئیڈیا مجھے مل جاتا تھا۔ تو میں یہ سوچ کے خاص طور پہ مجھے اس وقت 2-4 اشعار میرے پاس موجود تھے، میں نے کہا یہ ان کو سناؤں گا، ہو سکتا ہے طبیعت بہل جائے۔ میں دعوت دوں گا ایک اور ان کے بہت ہی قریبی ساتھی، ہمارا بھی میں نے کہا ایک ٹرائیکا ہمارا تھا، پھر دوسرا ٹرائیکا ہمارا بنا سرور کمال کے ساتھ۔ میں دعوت دوں گا تشریف لائیں۔ سرور کمال، بہت مشکل ہوگا سمیٹنا الفاظ کو، لیکن بہرحال رسم دنیا ہے کہ وقت محدود ہے۔ سرور کمال آپ کے سامنے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اور یوسف کا 45 سال کا ساتھ. ہم 7th 8th سے ایک ساتھ رہے. کوئی بھی ایسا ایونٹ، کوئی بھی ایسا پروگرام، کوئی بھی ایسی اکیڈمی نہیں رہی جس میں میں ان کے ساتھ نہیں رہا. وہ میرے استاد تھے، میرا بھائی، میرا دوست. میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا یوسف سے. میری بڑی بے تکلفی تھی، میرا فیملی ٹرمز بھی تھا اور ہے. میں ان 45 سالوں کی باتیں جو ہیں میں منٹوں میں نہیں کہہ سکتا. میں اور وہ ایک ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت ملی ہمیں، ساتھ پروموشن ہوا، اور بہت ہم دونوں نے، میں سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے مجھے میرے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ عزت ملی. میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ان سے، اور شاید اب جب تک زندہ ہوں ان کی سکھائی ہوئی چیزوں کو سے مزید اپنا کام کرتا رہوں گا. میں دوستوں میں وہ دوست ہوں کہ اس کے ساتھ آخری رات گزارنے کا لمحہ میرے ساتھ رہا ہے. میں ہاسپٹل میں اس کے ساتھ رہا، پوری رات میں نے اس کے ساتھ گزارا. مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا بھائی، میرا دوست، میرا یوسف مجھے چھوڑ کر چلا جائے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، تشریف لائیں گے. ان کا موضوع ہے میری ملاقات بہت کم رہی. ماجد رضا جو سماجی کارکن ہیں، سماجی رہنما ہیں، اپنے تاثرات کے ساتھ. صلی اللہ رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو ہم انتہائی ممنون و مشکور ہیں یوسف ظفر رحمانی صاحب کے کہ انہوں نے اور صغیر انجم بھائی نے اور دوسرے دوستوں نے یہ ایک پروگرام کو انعقاد کیا. ہمارے دوست جو اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے اور جو شمع جلا کر گئے، اور انشاءاللہ العزیز بہت بڑی بات ہے کیو ٹی وی کو بانیوں میں سے رہے اور انہوں نے اس کیو ٹی وی کو ایک شمع کی طرح روشن کیا، اور انشاءاللہ العزیز اس شمع کو ہم لوگ چلتے رہیں گے، جلاتے رہیں گے انشاءاللہ، بند نہیں کریں گے ہم لوگ. وقت بہت کم ہے، میں نہیں چاہتا کہ اور میں ڈسٹرب کروں. بہت شکریہ آپ کو. یوں تو میرا یوسف بھائی کے ساتھ تعلق کوئی شاید 3 میری ملاقاتیں رہیں، لیکن میں یوسف بھائی وہ شخصیت تھے جن کو میں 1985 سے صرف دیکھا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ کیونکہ وہ اتنے مصروف آدمی ہوتے تھے، کبھی کمپیئرنگ کرتے ہوئے دیکھتا تھا، کبھی میں ان کو اسکاؤٹنگ کرتے ہوئے دیکھا کرتا تھا. تو آپ لوگ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ اس سے ملنا چاہتے ہیں لیکن مل نہیں سکتے کیونکہ وہ مصروف ہوتا ہے کسی نہ کسی کام میں. تو میرے ساتھ بھی یہی رہا. تو آپ سوچیے میں نے کتنا انتظار کیا ہوگا ان سے ملاقات کا. تو پھر ہوا یوں کہ 2025 کے اندر صغیر بھائی نے مجھے علامہ اقبال پہ بولنے کے لیے کسی جگہ بلایا. تو جب میں وہاں پہنچا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یوسف بھائی اس کی ڈائریکشن کر رہے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں آج یوسف بھائی سے ملوں گا. تو جب میرا موقع آیا بولنے کا تو یوسف بھائی نے، آپ یقین کیجئے، میں پہلی دفعہ کیمرے کے سامنے اس طرح بول رہا تھا جس طریقے سے ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ کس طریقے سے بولنا ہے، کب رکنا ہے، کیا کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یوسف بھائی مجھے نہیں آتا، میں ایسا نہ ہو میں کوئی بات کو ریپیٹ کروں، بار بار ری ٹیک کرنا پڑے، تو مجھے سمجھائیے. آپ بلیو کیجیے انہوں نے اتنا اچھا سمجھایا کہ میں نے پہلی دفعہ ایک ری ٹیک کے اندر سب کچھ کر لیا. یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا. اور پھر میں نے ان کی وہ ساری باتیں یاد رکھی جو انہوں نے مجھے بتائی تھی. تو بہرحال یوں تو ایک نام ہمارا پکارنے کا نام ہوتا ہے، جس طرح میرا نام خرم، اسی طرح کا میں سمجھتا ہوں ایک نام آپ کے کردار کا نام ہوتا ہے. کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں وہی ہم عمل کرتے ہیں، اور جو ہم عمل کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں تو پھر وہ ہماری عادت بن جاتی ہے، اور جو ہماری عادت بن جاتی ہے وہی ہمارا کردار بن جاتا ہے. تو یوسف بھائی کا کردار جو تھا وہ بہت سارے کریکٹرز کا ان کا کردار تھا. وہ کمپیئر، ایک اچھے اسکاؤٹ، ایک اچھے ٹیچر. تو بہرحال
وہ ایک شعر ہے کہ وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. میں دعوت دوں گا. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں ملیر میں جنہوں نے جو ہے اپنے زندگی ملیر کے لیے وقف کر دی. تو تشریف لائیں گے ڈاکٹر رضوان اللہ خان، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اسی سعود آباد کالج کے انچارج بھی رہے سعود آباد ہاسپٹل کے، اور انوائرمنٹ پہ جو کام آپ نے کیا، جو کچھ کیا، وہ ناقابل بیان، ناقابل اعراض. ڈاکٹر رضوان اللہ. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم. اصل میں یہاں آیا ہوں، اور یہاں میرا آنا جو ہے وہ یوسف رحمانی کے لیے دعا بھی ہے، میرے جذبات بھی ہیں. لیکن ایک بات جو ہمارے پروفیسر صاحب نے کہہ دی کہ بھائی بولنا ہے 1 منٹ میں، تو یا تو وہ تلوار میرے دماغ پر لٹکی رہے گی تو میں کچھ بول نہیں سکوں گا، یا تو وہ اپنی اس پابندی کو تھوڑی سے نرم کر دیں تو میں کچھ گفتگو کروں، یا میں مطلب میری اس موجودگی کو ان کی یہ دعا اور میرے جذبات سمجھ لی جائے. یوسف رحمانی سے جو بھی میرا تعلق رہا، بس ان کے لیے ایک ٹائٹل میں یہ دیتا ہوں کہ عجیب مانوس اجنبی تھا، مجھے تو حیران کر گیا وہ. تو 2001 میں شاید میرا یہاں پائلٹس ہزار میں ایک انوائرمنٹ میلہ میں نے کیا تھا، جس میں یہاں ملیر کے 12-14 اسکول شریک تھے. تو اس وقت کائنات پبلک اسکول کے نام سے وہ ایک اسکول چلا رہے تھے، اور اس وقت ایک واقعہ ہوا تھا کہ جی وہ سمندری آلودگی ہوئی تھی ایک شپ جو ہے وہ اس سے، تو اس میں بہت اچھی پریزنٹیشن انہوں نے بنائی، اور ان کو اس مقابلے میں انعام بھی ملا. اور میری ان سے یہ پہلی ملاقات تھی، اور اس سے مجھے ان کی کریٹیوٹی کا اندازہ ہوا کہ وہ ایک کریٹیو آدمی ہے. اور بعد میں جتنی بھی ملاقات ہوئی، جو انٹرویو وغیرہ وہ کرتے تھے یا ایکٹیویٹیز کرتے تھے، یا یہ KTA کی کچھ ریکارڈنگ میرے یہاں ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کس نفاست سے، تحمل سے، نرمی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ان کو غیر نصابی سرگرمیوں میں مددگار ہو رہے ہیں. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے.